जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद कौमी इदारों के खिलाफ हर्जा सराई। FIA साइबर क्राइम इस्लामाबाद ने पीका एक्ट के तहत 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। मुकदमात मारूफ सहाफ़ी अहमद नूरानी, शफीक अहमद एडवोकेट और आइना दरखानी के खिलाफ दर्ज किए गए। मुकदमों में प्रोपेगेंडे के जरिए आवाम को इदारों के खिलाफ भड़काने और कलेदम तंजीमों को प्रमोट करने की कोशिश का इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। ट्रेन पर हमला घिनौना, बुज़दिलाना और दहशत गर्दाना कार्रवाई है। दहशत गर्दी की कोई भी कार्रवाई मुजरिमाना और बिला जवाज है, चाहे मुहर्रिक कुछ भी हो। मुसाफिरों को यरगमाल बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं सिक्योरिटी कौंसिल का बयान। और ट्रेन हमले में 26 अफराद शहीद हुए, 18 सिक्योरिटी एहलकार, 3 रेलवे मुलाजिम और दीगर सिविलियन थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 354 अफराद को बाजियाब कराया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की वजीर आला सरफराज बुगटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ये यरगमालियों की रिहाई का कामयाब तरीन ऑपरेशन था। मुसाफिर ऑपरेशन शुरू होने से पहले दहशत गर्दों की फायरिंग से शहीद हुए। दहशत गर्द शैतानी कुव्वतें हैं, पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। दहशत गर्दों को बलोच न कहा जाए, ये हुकूक की जंग नहीं, दहशत गर्दी है। इन सब दहशत गर्द ग्रुपों की नानी रॉ है। इन दहशत गर्दों ने तमाम रिवायतों को पामाल कर दिया। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, लिबरल और मजहबी शिद्दत पसंदों को एक ही जगह से फंडिंग हो रही है। रॉ ने अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के खिलाफ जंग मुसल्लत की। दुनिया को समझना चाहिए कि ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, माजी में शिद्दत पसंदों को रियायत देने की पॉलिसी की वजह से अभी आज ये हालात पैदा हुए। कोई शख्स लापता है तो ढूंढना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन लापता शख्स को टूल के तौर पर इस्तेमाल करने की मजम्मत। बोरी छोड़ो जान बचाओ। DG ISPR ने ऑपरेशन का एक दिलचस्प वाकया सुनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कामयाब ऑपरेशन के फुटेजेस मीडिया को दिखा दिए। एक वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा, इसकी ऑडियो बड़ी दिलचस्प है। बंदे को बोल रहे हैं बोरी को छोड़ो जान बचाओ, वो बोरी उठाने में लगा रहा। जवानों ने ट्रेन से उतरने वालों को महफूज जगह पर भेजा। लोगों की तलाशी भी ली कि किसी ने बेल्ट ना पहन रखी हो। मुल्की मईशत के लिए रवा माली साल की सबसे बड़ी खुशखबरी, मुज़ाकरात कामयाब हो गए। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब कर्ज मिलेगा। $1 अरब कर्ज किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मंजूरी होगी। ज़राए वजारत खजाना ने बताया, कर्ज किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग मंजूरी एक साथ होने का इम्कान है। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए रकम किस्तों में मिलेगी। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल होने के बाद वफ़द ने दरखास्त मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पेश करने की यकीन दहानी करा दी। अप्रैल या मई में मंजूरी मुतवक्के। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF ग्राउंड वर्किंग को मॉनिटर करेगा। पाकिस्तान ने IMF को टैक्स हदफ 600 अरब कम करने पर राजी कर लिया। टैक्स हदफ में कमी से मिनी बजट के खदशात खत्म। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के नए दौर का आगाज। हुकूमत ने पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल कायम कर दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब सरबराह होंगे। क्रिप्टो पर वजीर खजाना के एडवाइजर बिलाल बिन साकिब CEO मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FTCCI, कानून और IT के वफाकी सेक्रेटरीज बोर्ड में शामिल। एलामिया जारी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंस के मैदान में क़यादत का ख्वाहां है। क्रिप्टो कौंसिल का क़याम जदीदियत के फरोग की जानिब कदम है। कौंसिल सरमायाकारों और मालियाती निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हमारा मकसद पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मईशत में एक मौसर खिलाड़ी बनाना है। क्रिप्टो करेंसी में सिक्योरिटी, शफाफियत और जदीदियत को अव्वलियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने कौम को मुत्तहिद करने का मौका ज़ाया कर दिया। हुकूमती नुमाइंदे और वजीर सिर्फ PTI को टारगेट करते रहे। PTI के बगैर दहशत गर्दी से लड़ सकते हैं तो आपको मुबारक हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी कह चुके, पाकिस्तान की बात हो तो गैर मशरूत हिमायत करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ एक बयानिया बनाना होगा। मुत्तहिद होकर सबको एक पेज पर आना होगा। तरीके फसाद के होते मुत्तहिद होकर लड़ना मुश्किल है। एक शख्स के बजाय मुल्क बचाने की बात करनी चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कल कौमी असम्बली इजलास में PTI की जानिब से मजम्मत का एक लफ्ज तक नहीं आया। अमन सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, जिससे ये नहीं भाग सकते। तलाल चौधरी ने कहा कि ट्वीट करने वाले सहूलतकारों से भी BLA की तरह निपटेंगे। सूबों की नाअहली का मलबा एजेंसियों या वफाकी इदारों पर न डालें।
دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم سب مل کر کامیاب ہوں گے. پوری قوم اور پیپلز پارٹی اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی رہے گی. بلاول بھٹو کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سندھ کے جاب پورٹل کی لانچنگ تقریب سے خطاب. کہا سیکیورٹی فورسز نے بہادری کے ساتھ دہشت گردی کو شکست دی اور بے نقاب کیا. مخالفت نہیں مثبت سیاست پر یقین رکھتے ہیں. چاہتے ہیں زرعی شعبہ پسماندہ علاقے میں بھی ترقی کرے. پانی کی منصفانہ تقسیم 1991 کے معاہدے کے مطابق ہونی چاہیے. امن و امان سے متعلق اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پولیس کو ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنا ہوگا. اغوا برائے تاوان اور دیگر گھناؤنے جرائم پر زیرو ٹالرنس ہے. جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورثہ کی مسجد میں دھماکہ. جے یو آئی کے ضلعی امیر مولانا عبداللہ ندیم سمیت متعدد افراد زخمی. طبی امداد کے لیے سول اسپتال وانا پہنچا دیا گیا. بنوں میں دہشت گردی کے واقعے میں ملکی اور غیر ملکی اسلحہ استعمال ہوا جس کی تحقیقات ہو رہی ہے. آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کا کہنا ہے حملہ آوروں کی شناخت میں بھی پیش رفت ہوئی ہے. کیس کی تفتیش آخری مراحل میں ہے. کچھ لوگ اس ایوان کو غیر قانونی کہتے ہیں. ایوان جعلی ہے تو کیا چیئرمین قائمہ کمیٹی اپوزیشن لیڈر اور تنخواہیں لینا غیر قانونی نہیں؟ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں اب میں ان کی قائم کردہ روایات پر چلوں گا. لنک ڈاؤن ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک پر پیش کرنا ممکن نہیں. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جیل سے لانا بھی ممکن نہیں. مشال یوسف زئی کی بانی سے ملاقات نہ کرانے کے خلاف توہین عدالت کیس میں ایڈوکیٹ جنرل کا عدالت میں جواب. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے کہا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ لکھ کر جمع کرائیں. آئی جی اسلام آباد سپرنٹینڈنٹ جیل کو بیان حلفی جمع کرانے کی ہدایت. لاء کلرک سکینہ بنگش اڈیالہ جیل بھجوانے کے لیے کمیشن مقرر. عدالت نے کہا کلرک جیل میں بانی پی ٹی آئی سے مل کر پوچھیں مشال ان کی وکیل ہے یا نہیں. کیا بانی پی ٹی آئی کو وکالت نامے دستخط کرانے کی اجازت دی گئی یا نہیں. کیس کی سماعت بدھ تک ملتوی. استغاثہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا. ریکارڈ ظاہر کرتا ہے ٹرائل غیر ضروری جلد بازی میں چلایا گیا. ملزمان کے وکلا کے التوا مانگنے پر سرکاری وکیل تعینات کر دیا گیا اور انہیں تیاری کے لیے محض 1 دن دیا گیا. سرکاری وکیل کی جرح ان کی نہ تجربہ کاری وقت کی کمی ظاہر کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. فیصلے میں کہا گیا ہے یہ کیس ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ بیک کرنے کی نوعیت کا ہے. جرح کو ایک طرف رکھا جائے تو بھی استغاثہ کے شواہد کیس ثابت کرنے کے لیے ناکافی ہیں. سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خانم جے آئی ٹی میں پیش نہ ہوئی. وکیل خالد یوسف نے پیش ہو کر بتایا علیمہ خانم ذاتی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکی. کوئی اور مناسب تاریخ دی جائے. جے آئی ٹی نے علیمہ خانم کو 19 مارچ کو 12 بجے طلب کر دیا. ایف آئی اے سائبر کرائم ٹیم کا نادیہ حسین کے گھر پر چھاپا. نادیہ حسین کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ ہوگا. اداکارہ نے سوشل میڈیا پر ایف آئی اے افسر پر رشوت مانگنے کا الزام لگایا تھا. سائبر کرائم ونگ میں درخواست میں کہا گیا نادیہ حسین کو معلوم تھا کہ انہیں کسی نے جعلی افسر بن کر فون کیا. حقائق معلوم ہونے کے باوجود پوسٹ کی. نادیہ حسین کے شوہر پر بھی فراڈ کیس میں گرفتار ہیں. لاہور میں فائرنگ اور شہری پر تشدد کی تحقیقات. نجی سیکیورٹی کمپنی کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز. محکمہ داخلہ پنجاب کا اونکس سیکیورٹی اینڈ مینجمنٹ سروسز کو شو کاز نوٹس. کمپنی کے دفاتر عارضی طور پر سیل کر دیے گئے. غیر تسلی بخش جواب پر سیکیورٹی کمپنی کا لائسنس منسوخ ہوگا. کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر پیر کو طلب. مغل پورہ میں گزشتہ روز سیکیورٹی کمپنی کے گارڈ نے فائرنگ کرتے ہوئے شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا. پولیس نے 4 ملزمان کو حراست میں لیا. لاہور کے گنگا رام اسپتال میں مبینہ غفلت سے نومولود کا انکیوبیٹر میں جھلسنے کا واقعہ. بچی کے والد رفاقت علی کا کہنا ہے اسپتال انتظامیہ نے انہیں مرضی کا بیان دینے کے لیے ہراساں کیا تھا. ڈاکٹر تسلیاں دے رہے ہیں لیکن بیٹی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی. اسے کچھ ہوا تو ذمہ دار اسپتال انتظامیہ ہوگی. والد نے نوٹس لینے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. نوکری ڈھونڈنے والے اور دینے والے خود کو آئی ورک سندھ کی ایپ پر رجسٹر کریں. گریڈ 1 سے 4 تک کی پوزیشن کا اشتہار ایپ میں ڈالیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں پورٹل کے ذریعے صاف شفاف طریقے سے نوکریاں دی جائیں گی. سندھ کے سینئر وزیر
شرجیل میمن نے کہا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا پورٹل نوجوانوں کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا. نوجوان ایپ پر رجسٹرڈ ہو کر روزگار حاصل کر سکتے ہیں, کہیں اور اپلائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں. چند لوگوں نے پاکستانی عوام کو یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ ارب پتی حکمران عوام کے نمائندہ نہیں ہو سکتے. یہ نہیں جانتے بجلی کے بل اور بچوں کی فیسیں کتنے بڑے مسائل ہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ایک بار پھر سڑکوں پر نکلنے کا اعلان. کہا رمضان کے بعد بڑی تحریک شروع کریں گے. وزیر اعلیٰ ہاؤسز کا گھیراؤ ہوگا, پھر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلا میں 18 دن رہ گئے. حکومت کا غیر قانونی, غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ. غیر قانونی مقیم اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہو جائے گی. حکومت کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ انخلا کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی. حکومت پاکستان نے واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں. پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہولی کا تہوار. پاکستان میں ہندو برادری کے لوگ رنگوں سے کھیل کر خوشیاں منا رہے ہیں. لاہور کے کرشنا مندر میں ایک دوسرے کو رنگ لگا کر خوشی کا اظہار. حیدرآباد میں بھی ہولی کے رنگ بکھر گئے. شہر میں رنگا رنگ تقریبات کا انعقاد. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہندو برادری کو ہولی کی مبارکباد. کہا یہ تہوار بہار کی آمد کا اعلان اور محبت اور اچھائی کی فتح کی علامت ہے. یہ دن ایک متحد قوم کی اہمیت اور تمام شہریوں کی شمولیت کو اجاگر کرتا ہے. بھارت میں ہولی پر ہندو مسلم فساد کا خدشہ. اتر پردیش میں مسجدوں کو پلاسٹک کور سے ڈھک دیا گیا. شاہجہاں پور میں 60 سے زائد اور سنبل میں 10 مسجدیں ڈھانپ دی گئیں. اتر پردیش کے اکثر اضلاع میں جمعے کی نماز کا وقت بھی آگے بڑھوایا گیا. انتظامیہ نے ہولی کے جلوس کے راستے میں آنے والی مسجدوں کو پلاسٹک سے چھپایا. غزہ میں صہیونی فورسز کی جارحیت. بیت اللہیہ میں ڈرون حملے میں 2 بچے شہید. انسانی حقوق کے ادارے کا کہنا ہے جنگ بندی کے بعد سے غزہ میں روز 3 فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے. 13 روز سے غزہ میں امداد کی فراہمی بند. بجلی بھی معطل ہے. دوحہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات جاری. ترجمان حماس حازم قاسم کا کہنا ہے ہم جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کا آغاز چاہتے ہیں جس میں اسرائیلی فورسز کو غزہ سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا. فلسطینی طالب علم کی گرفتاری کے خلاف نیو یارک میں طلباء کا احتجاج. مظاہرین ٹرمپ ٹاور میں گھس گئے. لابی میں دھرنا دے دیا. ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھائے. مظاہرین کے محمود خلیل کی رہائی کے لیے نعرے. پولیس نے 100 کے قریب مظاہرین کو گرفتار کر لیا. یوکرین کو مزید شرائط ماننا ہوں گی. روسی صدر کا جنگ بندی کی امریکی تجویز پر رد عمل. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں پیوٹن نے ریاض کی جانب سے ثالثی کی کوشش کو سراہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا پیوٹن کا جنگ بندی سے متعلق امریکی تجویز پر بیان نامکمل ہے. امید ہے روس مثبت رد عمل دے گا. شام کا نیا آئین منظور. احمد الشرا نے آئینی مسودے پر دستخط کر دیے. عبوری حکومت کی مدت 5 سال. ایگزیکٹو اختیارات صدر مملکت کے پاس ہوں گے. عبوری مدت کے بعد صدر کے پاس صرف ایمرجنسی نافذ کرنے کا اختیار رہ جائے گا. قوانین کی پاسداری. خواتین کے حقوق کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا. پارلیمنٹ کو وزراء کے مواخذے کا پورا حق. عدالتی نظام کو مکمل آزادی حاصل ہوگی. احمد الشرا نے کہا شام کو ایک منصفانہ اور مستحکم ریاست بنائیں گے. پاکستان نے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں تیسرا گولڈ میڈل جیت لیا. آفاق خان نے 100 میٹر سنو شوئنگ میں پہلی پوزیشن لی. اسکیئر منیب الرحمان نے کراس کنٹری مینز سکینگ کی 50 میٹر ریس میں پہلی پوزیشن حاصل کی. روینہ قربان نے خواتین کیٹیگری میں سلور میڈل اپنے نام کیا. سنو شوئنگ 200 میٹر ریس میں صبور احمد اور علی رضا نے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا. جلیبی بیچنے والے قومی فٹ بالر کی وزیر اعظم سے ملاقات. وزیر اعظم نے ہنگو کے محمد ریاض کو 25 لاکھ روپے کا چیک دیا اور شیلڈ پیش کی. وزیر اعظم نے محمد ریاض سے کہا آپ ہمارے ہیرو ہو. جہاں بھی نوکری کرنا چاہیں بتا دیں. رانا مشہود کو ہدایت کی جلد از جلد ان کا کام کروایا جائے. محمد ریاض خوشی سے نہال. وزیر اعظم کے شکر گزار. قومی فٹ بالر مالی مشکلات کی وجہ سے جلیبیاں فروخت کر رہے تھے. ویڈیو سامنے آنے پر وزیر اعظم نے بلایا تھا. مشن نیوزی لینڈ پر شاہینز ایکٹیو ہو گئے. T20 سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا. کھلاڑیوں نے کرائسٹ چرچ میں بیٹنگ اور بولنگ کی مشقیں کی.
एक्सरसाइज ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ियों का फोटो शूट, अलग अलग स्टाइल में तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो चुकी। 5 T20 की सीरीज का पहला मार्का इतवार को क्राइस्ट चर्च में होगा। PSL सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी का टूर शुरू। दल्यूमिनारा को हैदराबाद के निजी स्कूल ले जाया गया। नुमाइश पर तालिब इल्मों की खुशी दीदनी। ट्रॉफी के साथ खूब तस्वीरें बनवाई। ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का दौरा करेगी। PSL 10 11 अप्रैल से 18 मई तक पाकिस्तान के 4 मैदानों में रंग जमाएगा। नेशनल T20 का मेला सज गया। दिफाई चैंपियन कराची वाइट्स और इस्लामाबाद मध्य मुकाबिल। 16 रीजन की 18 बेहतरीन टीमें। 3 शहरों में 39 सनसनीखेज मैच होंगे। 4 ग्रुप से 2-2 टीमें क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएंगी। चैंपियन का फैसला फैसलाबाद में 27 मार्च को होगा। कराची की रमजान नाइट क्रिकेट के इंटरनेशनल मीडिया पर चर्चे। क्रिकइन्फो ने बफर जोन में रमजान क्रिकेट की वीडियो शेयर की। वीडियो में एक ही सड़क पर 1, 2 या 3 नहीं 30 मैच खेले जा रहे थे। पाकिस्तान ने वियतनाम को शिकस्त देकर डेविस कप जूनियर्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में 2-1 से फतह समेटी। सिंगल्स में मिकाइल अली 6-3 और 6-1 से कामयाब रहे। फैसला कुन डबल्स में हमजा और अबू बकर की जोड़ी ने भी स्ट्रेट सेट में मैदान मारा। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा। और रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में लोगों ने चांद को ग्रहण लगते देखा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज सुबह 8:57 पर, इख्तिताम दोपहर 3 बजे हुआ। चांद ग्रहण पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका।